اس سورت کے نزول کا سبب کیا ہے؟ کیوں نازل ہوئی یہ سورت؟ سورت کے نزول کا سبب یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، ظاہر ہے کافروں کے اوپر ایک مصیبت آ پڑی، پریشان ہوئے، اس لیے کہ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی بتوں سے کچھ نہیں ہوگا، مانگنا ہے تو بتوں کو چھوڑ کر اللہ سے مانگو۔ اب یہ بات لگ گئی ان کو کہ بھئی یہ کیا ہوا؟ کافی عرصہ چلتی رہی دشمنی، بڑے بڑے مخالف ہو گئے، راستے ڈھونڈتے رہے کہ بھئی کوئی ایسا اعتراض کا موقع ہمیں مل جائے کہ جس کی وجہ سے ہم ان کو پریشان کریں، اور پریشان کرنے کے بعد یہ خود کہہ دے کہ میں نعوذ باللہ میں جھوٹا ہوں، میں غلط ہوں۔ اس لیے کہ ظالم، دشمن، مخالف جب ان کے پاس کوئی صحیح طریقہ نہ ہو اپنے مخالف کو، اپنے مقابل کو زیر کرنے کے لیے، تو مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال ہوتے ہیں، حربے استعمال ہوتے ہیں، اس کے لیے اپنی عزت بھی آگے پیچھے کرنا پڑی، لوگ کر دیتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں، یہ بڑا پرانا طریقہ ہے، آج کا نہیں ہے۔ تو اس لیے مشرکین نے تنگ آ کر یہ مشورہ کیا کہ بھی مدینہ میں یہود رہتے ہیں، یہود اہل کتاب ہیں، تورات والے ہیں، ان کے بڑے بڑے علماء ہیں، ان کے پاس علم ہے، جا کر ان سے کوئی رہنمائی حاصل کی جائے کہ بابا بتا دے گا، کچھ سمجھا دیں گے وہ ہمیں، کوئی خفیہ پوائنٹ ہمیں آ جائے گا، کوئی بات ان کی کمزور آ جائے گی کہ جن کو ہم پکڑ لیں گے اور پھر ان کو زیر کر دیں گے۔ یہود کے پاس گئے، اس کے لیے دو بندوں کا انتخاب ہوا، ایک نضر ابن حارث اور دوسرا عقبہ ابن ابی معیط۔ یہ دو لوگ چلے گئے یہود کے علماء کے پاس، جا کر ان سے پوچھا اس طرح مسئلہ ہے، آپ لوگ کوئی ایسی رہنمائی کریں کہ جن کی وجہ سے ہم ان کو زیر کر دیں۔ انہوں نے بتایا بھائی بات یہ ہے کہ ان سے جاؤ 3 سوال کرو، چونکہ ہم اہلی کتاب ہیں، ہم علماء ہیں، ہمیں پتہ ہے، 3 سوال کرو۔ ان میں سے سب سے پہلا سوال یہ کرو کہ روح کیا چیز ہے؟ روح کیا چیز؟ روح۔ دوسرا سوال یہ کرو کہ وہ نوجوان کون تھے کہ جنہوں نے بادشاہ وقت سے مخالفت کی اور بادشاہ وقت سے مخالفت کر کے اپنی بستی کو چھوڑا، غار میں چلے گئے اور وہاں پر پھر سو گئے، وہ غار کا قصہ کیا ہے؟ وہ نوجوانوں کا قصہ کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ کرو۔ اور تیسرا سوال یہ کرو کہ وہ کون سا بادشاہ ہے کہ جن کی بادشاہت مشرق سے مغرب تک تھی، مشرق سے مغرب تک سفر کیا انہوں نے، اور اسی طریقہ سے یہ بادشاہت ان کی جو ہے وہ اس طریقے سے زمین پر پھیلی ہوئی تھی، اور آخر میں جا کر انہوں نے ایک دیوار بنائی، وہ بادشاہ کون ہے؟ اس کا قصہ کیا ہے؟ یہ 3 سوالات کر لینا۔ کہا کہ جتنا ہم نے اپنی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے تو آخری پیغمبر کی یہی نشانیاں ہیں کہ اگر وہ ان 3 سوالات کا جواب دے دے تو آنکھیں بند کر کے اسے پیغمبر مان کے تسلیم کر لو کہ وہ سچا نبی ہے، اور اگر جواب نہ دے تو پھر انہیں قتل کر دو۔ اب یہ بڑے خوش ہوئے، پوائنٹ آ گئے نا ان کے پاس، پوائنٹ۔ اب جب واپس آئے مکہ کے لوگوں کے سامنے رکھے سوالات، انہوں نے کہا واہ واہ بڑا اچھا ہو گیا۔ انہوں نے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے یہ 3 سوالات پوچھے کہ آپ بتائیں روح کیا چیز ہے، وہ غار والے کون تھے، اور وہ بادشاہ کون تھا، اس کا ہمیں بتاؤ۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی، اور بات سن کر پیغمبر نے فرمایا کہ میں کل بتاؤں گا، میں کل بتاؤں گا۔ یہاں ایک لفظ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے نکالنا بھول گئے، اور وہ لفظ کیا تھا؟ انشاءاللہ، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء، قرآن کریم سورہ کاف میں۔ اپنے موقع پہ انشاءاللہ یہ تفصیل آ جائے گی آپ کے سامنے۔ تو یہ لفظ کہنا بھول گئے۔ اب وہ مطمئن ہو کے چلے گئے، چلو جی کل بتائیں گے۔ کل آ گئے، کوئی نہیں پتا، پرسوں کوئی نہیں پتا، ترسوں کوئی نہیں پتا۔ ادھر مشرکین مذاق اڑانا شروع کر دیا انہوں نے کہ نہیں آئے ان کو جوابات، نہیں ہے ان کے پاس علم۔ اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیت سے
اس بات پر مطمئن تھے کہ بھی اللہ مدد فرمائیں گے، جبریل امین تشریف لائیں گے اور اللہ مجھے اپنی طرف سے ان سوالات کا جواب اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ لیکن ایک لفظ کہنا بھول گئے جو اللہ کو پسند نہیں آیا۔ 15 دن تک اللہ پاک نے وہی موقوف کی، 15 دن گزر گئے۔ ادھر سے اصرار ہے مشرکین کی طرف سے، پیغمبر پاک کا سینہ اور دل بے قرار ہے، پریشان ہے۔ 15 دنوں کے بعد اللہ پاک نے وہی نازل فرمائی اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے یہ صورت نازل فرمائی۔ اور اس سے پہلے جو روح کا سوال ہے وہ اس سے پہلی والی صورت میں، اور جو 2 سوال ہیں ان کا جواب اللہ پاک نے اس صورت میں ذکر کیا ہے۔ روح کے بارے میں سوال سورہ بنی اسرائیل میں اللہ پاک نے دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ پاک نے معراج کا واقعہ ذکر کیا ہے، یہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے، اور مشرکین کا جو سوال تھا روح کے بارے میں یہ بھی ایک عجیب سوال ہے۔ دونوں عجیب، کیفیات عجیب کہ جن کا سمجھنا عقل انسانی سے باہر ہے، انسان کی عقل میں سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ اس لیے ان دونوں چیزوں کو اللہ پاک نے ایک ساتھ ذکر کیا، اور باقی نوجوانوں کا قصہ بھی اللہ پاک نے اس میں ذکر کیا، اور یہ ہے کہ بادشاہ کا قصہ بھی اللہ پاک نے اس صورت کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو یہ جناب اس صورت کی فضیلت ہیں، اور اسی طرح یہ اس صورت کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے